بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل آل ان ون۔ تمام احباب کو، تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ تمام احباب کو نئی ویڈیو کے آنے کا نوٹیفیکیشن انہیں بر وقت مل سکے۔ آج ہم نے ایک عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ عنوان کیا ہے؟ ایک چلتا ہوا مسئلہ ہے جو عموماً مساجد میں پیش آتا ہے۔ لوگ اپنے معصوم بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں نماز کے ساتھ۔ ہمیں ان کی نیت پر ہرگز شک نہیں ہے، وہ بچوں کو نماز کی طرف لگانا چاہتے ہیں یا مسجد کی جو ایک شناخت اور پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ایک مسجد بھی ہوتی ہے اور اس میں جانا بھی مسلمان کا ایک معمول ہے۔ یہ بالکل اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ہم سے جو کوتاہی لگتی ہے، جو غلطی لگتی ہے، وہ یہاں پر لگتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو صرف اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق جو وہ اسے تولتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے اندر گائیڈنس دی ہوئی ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کا جو حل، ہر مسئلے کا حل ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اس معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں عنایت فرمایا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتداءً فرمایا ہے کہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرو اور 10 سال کی عمر میں اسے نماز پر سرزنش کرو۔ یعنی جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تاکید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی عمر تک اسے نماز سکھائی ہوگی تبھی تاکید کریں گے، اور یہ کون سکھائے گا؟ والدین سکھائیں گے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو نماز سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی آداب بھی سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو نماز کی باقاعدگی سکھائیں، پابندی سکھائیں۔ اور اس کے بعد جب 10 سال کے ہو جائیں تو اس وقت اگر وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، قائلی کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو پھر انہیں سرزنش کریں، سزا دیں انہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ ایک مستقل ایک والدین کے روب اور والدین کی جو ایک دبدبہ ہوتا ہے اس کے زیر سایہ وہ نماز کی باقاعدگی کر لیں، اور جب 10 سال کی عمر میں ان پر سرزنش ہوگی تو یقیناً ان کی ساری زندگی پھر نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے میں ہی گزرے گی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے معصوم بچے جو 2 سال، 3 سال، 4 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، یا مطلب جو ہی وہ بولنے کے قابل ہوتے ہیں، کئی بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں، بمشکل چل پاتے ہیں، تو ان کو مسجد میں ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ نیت پر ہمارا شک نہیں ہے ہر کسی بھی شخص کا کہ وہ نیت اس کی اچھی ہوگی کہ مسجد کی شناخت ہو، لیکن بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ مائیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو حدیث مبارک ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ یعنی چھوٹے بچے کو ماں زیادہ اکثر گھر میں ہوتی ہے، اگر باپ بھی گھر میں ہوتا ہے یا اسے بھی وقت ملتا ہے تو وہ بھی اپنے حصے کی تربیت جو بچے کو لازمی کرے گا۔ تو جس وقت آپ مسجد میں لائیں تو پھر وہ مسجد میں بچہ قابل اعتراض نہ ہو۔ اگر بچہ مسجد میں قابل اعتراض نہیں ہے، یعنی اس کی حرکات، اس کی شرارتیں اور اس کی ایسی چیزیں کہ جو دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب کریں، اگر اس کے اندر وہ پائی جاتی ہیں تو پھر وہ بچہ مسجد میں لانا منع ہے۔ معصوم بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ دیگر نمازی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یا پھر بچہ چھوٹا ہے، مسجد کے اندر وہ غلاظت کر سکتا ہے، یا مسجد کے اندر وہ اپنے شرارتیں کرتے کرتے کوئی نقصان کر سکتا ہے، تو ایسے بچے کو مسجد میں لانا منع ہے۔ اس چیز کو بڑی ٹھنڈے دل سے سوچ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ مسجد میں بچے کو اسی وقت لائیں کہ جب بچہ ایک تو مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے والا ہو، کہ مسجد کے اندر وہ شرارتیں نہ کرے اور اونچی نیچی آوازیں نہ نکالے، پھر نماز کے دوران نمازیوں کے آگے سے نہ گزرنے والا ہو بلکہ نماز میں کھڑا ہونے والا ہو۔ اور دوسری بات کہ مسجد ایسے جب بچے ہوں گے تو پھر ان کا حکم کیا ہے کہ بچوں کی صف پیچھے، بڑوں کی صف آگے۔ حضور کے زمانے میں باقاعدہ مسجد کی روٹین تھی، پہلی صف کے اندر بچے تھے، بڑے لوگ تھے، دوسری یعنی کہ آگے اگر 10 صفیں بڑوں کی مکمل ہو گئے پھر اس سے پیچھے بچوں کی مکمل، پھر اس سے پیچھے مستورات عورتوں کی تھی۔ اب چونکہ عورتوں کی جماعت مردوں کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی فتنہ کے پیش نظر، تو اب اگر بچے آئیں گے تو وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب مسئلہ پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے تو شرارتیں کریں گے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کو شرارتیں اور جو ان کی جو اس طرح کی حرکات ہیں جو قابل اعتراض حرکات ہیں
ان سے ان کو روکنا اور اس کی تربیت کرنا مسجد میں لانے سے پہلے ضروری ہے والدین پر۔ تو بچہ وہی آئے گا مسجد میں جو مسجد میں قابل اعتراض ایکٹیویٹیز سرگرمیاں نہیں کرے گا، تو اس صورت میں وہ پچھلی صف میں آ سکے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ چونکہ ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ اشتراط کرے گا، تو ہم صف کے درمیان میں اس کو کھڑا کر دیتے۔ نابالغ ناسمجھ بچہ جو ہوتا ہے وہ خالی جگہ کی مانند ہوتا ہے۔ اگر صف کھڑی ہے تو درمیان میں اگر ایک بچہ ہے جو ناسمجھ ہے، جسے نماز نہیں آتی، باقاعدہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی جگہ اگر خالی ہے تو وہ خالی شمار ہوگی، وہاں سے جماعت بھی کٹ جاتی ہے۔ جماعت کا جو اگر پورے بندے کی جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے، اگر اتنی جگہ میں وہ کھڑا ہے، جس طرح آج کل ہم کھلے کھلے کھڑے ہوتے ہیں لوگ، اس میں بھی الگ ایک ویڈیو جماعت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ترتیب دوں گا، تو اس میں وہ بچہ درمیان سے نکل جائے گا، سجدے کے ٹائم نکل جائے گا یا رکوع کے ٹائم نکل جائے گا، آگے پیچھے نکل جاتے ہیں بچے، تو ہم ان کو اپنے پاس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ شرارت نہ کر سکیں، جبکہ ہم نے خود نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم ان کو نماز کے دوران روک بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر مسجد میں آ کر ایک معقول بچہ، یعنی کہ ایک سمجھدار بچہ بنانے تک مسجد کے آداب اسے ذہن کے اندر بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو جائے، تو اس وقت اسے مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم تگودو کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اگر ڈیلی کا آدھا گھنٹہ بھی بچے کو دیتے رہیں ہوش سنبھالنے کے بعد، 5 سال کی عمر سے اگر شروع کر دیں تو 7 سال تک، 2 سال کے اندر اندر بچے کو نماز آ جائے گی کم از کم۔ پھر کرتے کرتے 10 سال کی جب عمر ہو جائے تو 10 سال کا بچہ جب مسجد میں آئے گا تو پراپر نماز ہی پڑھے گا، لوگوں کی ڈسٹربنس کا باعث نہیں بنے گا۔ اس میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اوورال تقریباً ہماری جو مستورات ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، ان کے اندر نماز پڑھنے کی یا مسجد جو معمولات ہیں، اس کے نماز کی باقاعدگی کا جو معمول ہے، اس کا جو فقدان پایا جاتا ہے۔ اکثریت جو عورتیں ہیں وہ نماز خود نہیں پڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو گھر میں نماز کی تربیت پر بھی نہیں لگا سکتی یا اس روٹین پر نہیں لگا سکتی۔ تو ماؤں بہنوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ خود نماز کی باقاعدگی کریں اور بچوں کو اپنے ساتھ پھر سکھائیں نماز اور ساتھ ان کو نماز پڑھائیں۔ جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ مسجد جا سکتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ، بھائی یا والدین یا دادا کے ساتھ مسجد میں بھیجیں۔ یہ جو ہے پراپر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ مطلب اکثر اوقات لکھا ہوتا ہے مسجدوں پر بھی لوگوں نے ناسمجھی پر، کمیٹی والوں نے بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ جی مسجد میں جو اگر بچے آ جائیں تو ان کو دھتکاریں نہیں یا ان کو منع نہیں کریں کیونکہ یہی ہمارے آنے والے نمازی ہیں۔ یہ بالکل ایک فرضی بات ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی کلیہ قانون نہیں ہے۔ پھر بیرون ملک کی کچھ مساجد ایسی دکھائی جاتی ہیں، بالخصوص ترکی کے اندر کی کچھ مساجد کہ جس کے اندر جھولے لگے ہوتے ہیں یا امام مسجد ہوتا ہے وہ غباروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کام ہرگز اسلام کا نہیں ہے، نہ اسلامی تربیت کا طریقہ کار ہے یہ بچوں کا۔ ہم نے کسی شخصیت کو یا کسی جگہ کو کاپی نہیں کرنا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر معاملے میں جو حضور کے دیے ہوئے دین سے اپنے لیے معاونت لینی ہے۔ تو دین کا یہی طریقہ کار ہے کہ بچہ اس وقت تک مسجد میں نہیں آئے گا جس وقت تک وہ مسجد کے اندر قابل اعتراض اپنی جو اس کی حرکتیں ہیں یا شرارتیں ان سے وہ مکمل طور پر اجتناب نہیں کر چکا ہوگا، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنے والا ہوگا اور نماز کو باقاعدگی سے صحیح ادا کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔